السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ اسرائیل کے صدر نے ورلڈ اکنامک فورم میں ایک لمبی تقریر کی۔ اس کے بعد کچھ سوال جواب کے سیشن میں انہوں نے پاکستان کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اس پاکستانیوں پہ مشتمل ایک وفد نے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ اس سے پہلے ایک دن پہلے مراکش کے وفد کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور وہ دراصل بیان کر رہے تھے اسرائیل کے بہتر ہوتے ہوئے تعلقات اسلامی ممالک کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ 8-9 مہینوں کے دوران متحدہ عرب امارات اور بحرین، قطر، ان سب نے تعلقات قائم کیے ہیں، سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ۔ اور اسرائیل سے جو میسیجز، جو پیغامات آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنے بھی بڑے اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ اب تقریباً ایران اور پاکستان کو چھوڑ کے باقی سب ممالک نے ان کے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ تجارت بھی ہوتی ہے، فلائٹس کا سلسلہ بھی ایک دوسرے ملکوں کو جاری ہے۔ اب کچھ ہی عرصہ قبل ایک پاکستانی صحافی جو کہ PTV کے ساتھ بھی کام کر رہے تھے، اینکر بھی تھے، ان کی بھی تصاویر چھپی ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ۔ اسرائیل کا انہوں نے دورہ کیا، احمد قریشی صاحب، اور وہ ایک بظاہر ایک امن مظاہرے میں بھی شریک تھے۔ اور اس کے بعد مولانا اکبر چترالی نے اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں یہ سوال بھی اٹھایا کہ یہ کس کے ایما پہ گئے ہیں، کیوں گئے ہیں، اور اب جماعت اسلامی بھی ایکٹیو ہو گئی ہے اس معاملے پہ، اور میرا خیال ہے اس سے ہو سکتا ہے کچھ مظاہرے وغیرہ بھی کیے جائیں۔ مطلب دائیں بازو کی طرف سے بہت اب بظاہر پریشر آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مستقبل، ان کے معاشی مفادات عزیز ہیں، یا ان چند لاکھ فلسطینیوں کے مستقبل کے بارے میں متفکر ہیں جن کی غم میں تمام اسلامی ممالک نے اسرائیل کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، تعلقات نہیں تھے، لیکن ان تمام ممالک کی اکثریت نے اب تعلقات قائم کر رکھے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ تو کیا پاکستان کے پاس بھی یہ آپشن ہے؟ پاکستان کا تو کوئی براہ راست کوئی بارڈر بھی نہیں ملتا اسرائیل کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے کانفرنس میں سابق وزیر اعظم شمعون پیریز نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی براہ راست جھگڑا ہی نہیں ہے، جن کے ساتھ جھگڑا تھا ان کے حامی تمام ممالک کے ساتھ ابھی ہمارے تعلقات قائم ہو چکے ہیں، چاہے وہ مصر ہے، چاہے کویت ہے، متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عرب اور ملیشیا، انڈونیشیا کے ساتھ بھی اسرائیل کے باقاعدہ تعلقات ہیں، اب کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور یہ دیکھیے کہ ترکی میں اس وقت ایک دائیں بازو کی حکومت ہے، بڑے وہ فلسطینی کاز کے چیمپئن ہیں، لیکن 5-6 ارب ڈالر کی دو طرفہ تجارت ہوتی ہے۔ اور جب اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب سے یروشلم منتقل کیا گیا امریکی صدر ٹرمپ کے زمانے میں، اس وقت بھی ترکی نے اس کے ساتھ تعلقات کا اپنا سلسلہ جاری رکھا۔ کوئی منقطع نہ تو ٹریڈ کا بائیکاٹ ہوا اور نہ ہی سفارتی تعلقات توڑے گئے، اور وہ سلسلہ ویسی جاری ہے۔ پاکستان کا بہترین دوست ہے ترکی، اور تقریباً 20 سال ہونے کو ہیں ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ سفارتی تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ چین پاکستان کا بہترین دوست، 2017 سے چین اسرائیل میں کم از کم 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ حالانکہ چین کو امریکہ اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہے، جبکہ اسرائیل امریکہ کا بہترین دوست ہے، بلکہ ایک ان کا مربی جس کو کہتے ہیں پیٹرن ہے۔ امریکہ اسرائیل کا پیٹرن ہے اور اس پہ بالکل آنچ نہیں آنے دیتا، بلکہ ابھی بھی تقریباً 3 ارب ڈالر سالانہ اسرائیل کو امداد ملتی ہے، فوجی امداد، بس مفت میں وہ 3 ارب ڈالر دیے چلے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا دراصل مطلب، اگر آپ کسی بھی ملک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں اس ملک کے لیے خیر سگالی پیدا ہوتی ہے، امریکہ کے جتنے اتحادی ممالک ہیں ان کے لیے بھی خیر سگالی پیدا ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے آپ کی اقتصادی مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر آپ چاہیں۔ اب کئی لوگ اس بات پہ بڑے نالاں ہیں، خود یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں رہنے والے بے شمار مسلمان، پاکستانی، انڈین پاکستانی، وہ اسرائیل کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہی بات جو عمران خان
بار بار کرتے رہے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی رہی کہ جب تک فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. لیکن جو خاص طور پہ پاکستان سے باہر رہنے والے وہ سب اپنے مزے سے زندگی بما اہل و عیال گزار رہے ہیں. ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے عوام یوں ہی سسکتے رہیں، قرضوں کے نیچے دبے رہیں، اور جس کو بورڈ پراسپیرٹی کہتے ہیں کہ اب قرضوں پہ ہم جی رہے ہیں. اور ظاہر ہے اگر امریکہ ناخوش ہے، بھارت بھی ناخوش ہوگا، اسرائیل بھی پھر ناخوش ہوگا. اور دنیا بھر میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر چین اور ترکی جیسے ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ اقتصادی ضروریات ہیں. اقتصاد خالی پیٹ پہ، خالی خزانے پہ ہم اپنے کہاں موقف پہ کھڑے رہیں گے. $1 ارب کی ہمیں قسط ملنی IMF سے اور انہوں نے ہمیں ناک رگڑوا دیے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ IMF میں اور ورلڈ بینک میں زیادہ تر بات چلتی ہے صرف امریکہ کی. امریکہ کی طرف سے ہلکا سا اشارہ ملتا ہے تو $1 ارب کیا $4 ارب بھی $5 ارب بھی مل جائیں گے. لیکن اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ظاہر تعلقات کے ساتھ مسئلہ براہ راست جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہ ہونے یا فلسطینیوں کے حوالے سے ایک بالکل غیر لچکدار رویہ اختیار کرنے کا جو ایک شاخسانہ ہے وہ یہی ہے کہ دنیا بھر میں پھر اس ملک کے لیے جگہ اسپیس کم ہو جاتا ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ویسے تو بہت جذباتی ہیں ہم، نعرے بہت لگاتے ہیں اسرائیل کے خلاف، بھارت کے خلاف، لیکن اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پنجابی فلموں کا منظرنامہ مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ، جو نہیں تھی مولا جاٹ نوری نت قسم کی فلمیں جس میں مصطفیٰ قریشی اور سلطان راہی بڑکیں بھی مار رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں، گنڈاسا چل رہا ہے. ابھی 25-26 مئی کو جو کچھ ہوا لاہور سے لے کے اسلام آباد کے درمیان، پھر اسلام آباد میں اور پشاور میں، جس بہیمانہ طریقے سے ہم یہاں پہ PTI کے مارچ کو روکنے کی کوشش کی گئی، جس بے دردی کے ساتھ وہ ڈنڈا بردار فورس جو بظاہر پولیس تھی لیکن شاید غنڈے تھے، انہوں نے گاڑیوں کے شیشے توڑے، بسوں کے شیشے توڑے، وہ بسیں اور گاڑیاں جو PTI کے رہنماؤں کی تھی اور ان کے کارکنوں کو لے کے آ رہے تھے. اب یہ جو منظر تھا، یہ اس کو ہم اب بالکل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی تھی. یعنی وہ کام جو کہ عام طور پہ مظاہروں کے دوران مظاہرین کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، یہی کام 25 مئی کو ہماری پنجاب کی پولیس نے کیا، یہی کام اسلام آباد کی پولیس نے کیا. رات کو جب ایک ریکارڈ انداز میں آنسو گیس شیلنگ ہوئی، ڈنڈے برسائے گئے، جتنے بھی لوگ ڈی چوک کے آس پاس رہتے ہیں ان کی زندگی کافی خراب ہوئی اس دن. اور یہ ایک ایسی ہی ریاستی دہشت گردی تھی جس طرح 12 مئی 2009 کو دیکھنے میں آئی تھی جب جنرل پرویز مشرف نے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کو کراچی داخلے سے روکنے کے لیے پورا شہر MQM کے حوالے کر دیا تھا. یہ ہمیں اعلیٰ ترین افسروں نے خود بتایا. ان کو پنڈی سے یہ ہدایت گئی تھی کہ آپ نے، رینجرز نے، آرمی نے، پولیس نے نہیں نکلنا کراچی کی سڑکوں پہ، MQM کو کرنے دو. نتیجہ کیا ہوا؟ 50 کم از کم جانیں ضائع ہوئیں MQM کے ہاتھوں. اور اس کے بعد نشے میں دھت جنرل پرویز مشرف نے اسی شام ڈی چوک پہ ایک کرائے کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ آپ نے عوامی قوت کا مظاہرہ دیکھ لیا. آج کل بھی کچھ ایسے ہی نعرے لگ رہے ہیں، چاہے وہ وزیر داخلہ ہیں یا ہمارے وہ وزیر اعلیٰ جن کی عملاً حکومت ختم ہو چکی ہے، وہ بھی ایسی چیخ چلا رہے ہیں. مریم صفدر کو آپ دیکھ لیجئے، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہے، دنیا فتح کر لی ہے. تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی یہی قسمت ہے کہ ایک طرف جذباتی نعروں پہ آپ لوگوں کو لگائے رکھیں، ان کو بھڑکاتے رہے، اکساتے رہے، دوسری طرف محض چند ہزار پہ مشتمل ایک اشرافیہ ہے جس نے پوری قوم کے مفادات کو یرغمال بنا رکھا ہے محض اپنے مفادات کے لیے.